حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 سواروں میں سے ایک سوار ہیں۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باری کی سواری کا بھی پیشکش کرتے ہیں، لیکن آپ نہیں، فرماتے ہیں کہ میں بھی اجر کا مستحق ہوں، میں بھی اجر حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ رستے میں ایک بدو نظر آ جاتا ہے، بدو ملتا ہے، اس سے کفار کے لشکر کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ تو نے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور پھر اسے صحابہ نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں، سلم ہو، آپ انہیں سلام کیجئے۔ تو کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو آپ یہ بتائیے کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ ایک صحابی وہاں موجود تھے اور وہ آگے بڑھ کر کہنے لگے ارے تو لا تسأل ھذا، یہ بات جو ہے وہ تو ہمارے نبی سے نہ پوچھ، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہاری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی بجائے اس صحابی نے آگے بڑھ کر فرمایا آپ اندازہ کر لیں کہ جس کے جو صحابہ ہیں، جو ساتھی ہیں، وہ اتنا نالج رکھتے ہیں، اس فخر موجودات کے علم کا کیا مقام ہوگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ تو نے اس کے ساتھ برائی کی ہے اور تجھ سے اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے یہ بات تو کر دی ہے لیکن تو نے اسے رسوا کیا ہے۔ یعنی رحمت عالم کا اور حبیب کبریا کا اب کردار دیکھیے کہ ایک بدو کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عیب کی پردہ داری کرنے کی کوشش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، ایک مقام آتا ہے کہ وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین ان کا قافلہ بچ کر مکہ میں چلا گیا ہے، محفوظ مقام پر پہنچ گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ لشکر لے کر رواں دواں ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کرتے ہیں، صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ان سے رائے لیتے ہیں۔ مہاجرین بھی جان نثاری کا وعدہ کرتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں جہاں کہیں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ جواب نہیں دیں گے کہ اے موسیٰ تو اور تمہارا رب جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لڑے۔ حضور آپ ہمیں حکم دیں گے، حضرت سعد بن معاذ کہتے ہیں آپ اگر ہمیں حکم دیں گے سمندر میں کودنے کا تو ہم سمندر کے اندر بھی کود جائیں گے۔ الغرض صحابہ کا یہ جوش، یہ ولولہ دیکھ کر، جذبہ جہاد دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیسا جذبہ ہے کہ کچھ لوگوں کو کم سن ہونے کی وجہ سے واپس جانے کا حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کی عمر ابھی چھوٹی ہے، آپ چھوٹے ہیں، آپ جہاد کے لیے نہ جائیں۔ وہ رو پڑتے ہیں، رو کر ضد کرتے ہیں کہ ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے۔ یہ ہے صحابہ اکرام کا جذبہ جسے آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جہاد اللہ کے راستے میں قتال جہاں کہیں اس کی ضرورت ہو، اگر ہم اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو اس وقت دنیا کے اندر مسلمان امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی وہ نصرت، وہ مدد الہی، نصرت الہی آج بھی مل سکتی ہے، لیکن فضائے بدر تو پیدا کرنی ہوگی۔ مٹھی بھر صحابہ ہیں اور انہی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر پر لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ جو کچھ تھا، جو کچھ میں نے جمع کیا وہ میں نے پیش کر دیا ہے، اب عزت رکھنا یہ تیرے کام ہے۔ صرف دعاؤں کے ساتھ کام چلنا ہوتا حضور مدینہ میں ہی بیٹھ جاتے، ادھر ہی بیٹھے رہتے اور دعا کرتے رہتے، ایسا نہیں ہوا۔
نکلے ہیں، بدر تک گئے ہیں، احد میں مقابلہ کیا ہے، اور آگے بڑھ کر اپنی استطاعت کے مطابق، قوت کے مطابق تیاری کی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جہاں تک قوت ہو، طاقت ہو، اس کے مطابق ان کے لیے تیار رہو، گھوڑوں کو بھی تیار رکھو۔ یہ حکم تھا۔ اب آدمی کہے کہ جی میں نے کچھ نہیں کرنا اور اللہ کی مدد اور نصرت آ جائے، یہ خام خیالی ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھیں اور کچھ بھی اس کی فکر نہ کریں، کچھ جدوجہد نہ کریں، کچھ کوشش نہ کریں، اور پھر شکوہ کریں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں نازل ہو رہی۔ اللہ کی مدد اسی صورت کے اندر نازل ہوتی ہے کہ جب ہم حرکت کریں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم جدوجہد کریں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عظمتوں کے مالک ہونے کے باوجود کوشش کرتے ہیں، جہاد کے اندر خود شریک ہوتے ہیں۔ صحابی آتے ہیں، حضور میری یہ تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ عکاشہ آتے ہیں، حضور تلوار ٹوٹ گئی ہے، میں کیسے لڑوں؟ چھڑی پڑی ہے، آپ فرماتے ہیں یہ لو، اس سے لڑو۔ لہراتے ہیں تو وہ لوہے کی سخت تلوار بن جاتی ہے جو زندگی بھر ان کے پاس رہتی ہے۔ بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، بازو لٹک رہا ہے، اس کو وہ اتار لیتے ہیں، جنگ کے اندر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اتار کر اٹھا کر لے آتے ہیں بارگاہ نبوی میں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لاب دہن لگاتے ہیں اور وہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنکھ ان کی باہر تیر لگتا ہے، آنکھ باہر ڈھلک آتی ہے، ڈیلا باہر نکل آتا ہے۔ کچھ انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اسے کاٹ دیں، لیکن وہ بارگاہ نبوی میں پیش ہوتے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، لاب دہن لگاتے ہیں اور اس ڈھیلے کو واپس رکھ دیتے ہیں۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا تھا کہ معلوم ہی نہیں کہ میرا ڈھیلا یہ والا باہر نکلا تھا یا یہ نکلا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہ فوری صحیح کر دیتا ہے۔ اتنی عظمتوں اور شانوں والے نبی، وہ جب تک میدان بدر میں نہیں نکلے فرشتے مدد کے لیے نہیں آتے۔ ہم گھر بیٹھے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور فرشتے جو ہیں ہماری مدد اور نصرت کے لیے نکلتے رہیں؟ اس لیے ہمیں فضائے بدر پیدا کرنی ہوگی، ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ روح پیدا ہوگا جو صحابہ کے اندر تھا، تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ملے گی، نصرت بھی ملے گی، اور جو چیزیں انہوں نے، صحابہ نے دین کے لیے قربان کی تھیں، وہی قربانی کا جذبہ ہمارے اندر ہوگا تو پھر مدد اور نصرت نازل ہوگی۔ کہ وہ کیا جذبہ تھا کہ وہ کم سن ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے جہاد کے اوپر جانا ہے۔ اور اتنے بڑے بڑے سرداران، ابو جہل جیسے، امیہ جیسے، کہ جنہیں حضرت بلال جو ہے نا وہ غلامی کرتے تھے اور وہ ان کے اوپر ظلم ڈھایا کرتے تھے، کیسے وقت بدلتا ہے۔ دوسرے سال ہجرت کا یہ دوسرا سال ہے، 17 رمضان مبارک ہے، اور وہی امیہ بن خلف حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام حضرت بلال کے ہاتھوں واصل جہنم ہو رہا ہے۔ ابو جہل جو فرعون امت محمدیہ ہے، وہ معاذ اور معوذ ایک معمولی کمزور قسم کے انصاری نوجوانوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے، اور اللہ پاک نے اس محنت کے اندر فرشتوں کی صورت کے اندر جھوک در جھوک فرشتے بھیج کر معاونت کی ہے، نصرت کی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا ہے۔ کہاں 1000 ہیں اور کہاں 300 ہیں، اور 313 ہیں، ان میں سے بھی 305 ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں۔
اور اس کے اندر بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں جذبہ جہاد عطا فرمائے اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ عطا فرمائے. وما علیہ